یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی۔ محمد کے در پہ چلا جا سوالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی۔ محمد کے در پہ چلا جا سوالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی۔ ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ، ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ، ہے اس در پہ دونوں جہاں کا گزارا، ہے اس در پہ دونوں جہاں کا گزارا۔ وہاں دین و دنیا کی دولت ملے گی، رسول خدا کی بدولت ملے گی۔ وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی، وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی۔ محمد کے در پہ چلا جا سوالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی۔ نبی شافع حشر محبوب رب ہیں، نبی شافع حشر محبوب رب ہیں، فرشتے ملائک وہاں بادب ہیں، فرشتے ملائک وہاں بادب ہیں۔ ہے دو جگ میں رحمت انہی کی تو چھائی، خدا بھی ہے ان کا انہی کی خدائی۔ نہ پائی کسی نے یہ شان جمالی، نہ پائی کسی نے یہ شان جمالی۔ محمد کے در پہ چلا جا سوالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی۔ زیارت ہو تجھ کو، زیارت ہو مجھ کو، زیارت ہو تجھ کو، زیارت ہو مجھ کو، اسی پاک در کی تمنا ہے مل جائے بس خاک در کی۔ رضا دیکھ لوں میں جو چوکھٹ نبی کی، وہیں شام ہو جائے میری زندگی کی۔ نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی، نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی،
محمد کے در پہ چلا جا سوالی. اور ایک شعر امجد بھائی کی روح کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. امجد بھائی کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا بھلے کہتی رہے، دنیا بھلے کہتی رہے کہ شہید نہیں ہے، شہید ہے کیونکہ ذکر محمد والے محمد کرتے تھے، عاشق رسول تھے. دنیا کی باتیں الگ ہیں. امجد بھائی سے مخاطب ہو کر شعر پڑھ رہا ہوں. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ، ہے اس در پہ دونوں جہاں کا گزارا. وہاں دین و دنیا کی دولت ملے گی، رسول خدا کی بدولت ملے گی. وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی، وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی. محمد کے در پہ چلا جا سوالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی. یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی. سبحان اللہ. لیکن یہ کون کہتے ہیں وہاں پر سوال کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ جواب بھی مل گیا ہوگا ہمارے شہید برادر کی. بالکل آمین. لیکن کون کہتے ہیں کہ شہید نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو میوزک پہ قوالیاں گاتے تھے، میوزک سے ان کا تعلق تھا تو شہید نہ کہو. جس کے جو ہے کلیئرفیکیشن مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی دی ہے کہ وہ میوزک، وہ ظاہر ہے یہ آبشار، یہ بھی تو خدائی ایک میوزک ہے نا، جی جی خدائی موسیقی ہے. جی. آبشار سے پانی گرتا ہے، چڑیوں کی چہچہانا، وہ موسیقی جو مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کے الفاظ تھے کہ مطلقاً حرام نہیں، وہ موسیقی جو گناہ کی طرف آپ کو لے کر چلی جائے. صحیح، ٹھیک ہے. اور جو اللہ کی طرف لے کر آئے وہ نہیں. جیسے قوالی ہم تو اس بات کو نہیں جانتے کہ جو رزق کے حصول کے لیے گھر سے نکلا اور راہ میں مارا گیا وہ شہید ہے. وہ بھی شہید. اگر آپ اس پہ نہ بھی جائیں، میوزک کرتا تھا یا فلان، اپنے اہل خانہ کے لیے رزق کمانے کے لیے ایک بندہ گھر سے نکلا ہے، راستے میں ناحق مارا گیا ہے. فرحان نے ذرا تھوڑا تکلف سے کام لیا. جی. حقیقت یہ ہے کہ کچھ کند ذہن، کچھ نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہیں جو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے تھے اور کبھی فرحان بھائی کے ساتھ بھی ذکر کرتے تھے، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والا اگر جب اللہ کی راہ میں مار دیا جائے تو اسے شہید نہیں کہا جاتا. ایک یہ بھی تاثر ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کند ذہن لوگ کر رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ امت مسلمہ اور پاکستان کے سارے لوگ، میرے خیال میں امجد صابری شہید جب جام شہادت نوش کر کے گئے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے رونے کی زچگی کی حالت میں جس خاتون کا انتقال ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے. اگر کوئی طالب علم کے حصول کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے اور راہ میں مارا جاتا ہے وہ بھی شہید. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو میری تصحیح کیجیے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ. بالکل صحیح. محمد والے محمد دل میں لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ مرتا نہیں، شہید کہلاتا ہے. اسی لیے مودت محمد والے محمد تھی، تبھی تو اپنے گھر سے نکلے تھے، تبھی اپنے گھر سے یہاں نکل رہے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ یہی تھا ذکر رسول اور علیہ رسول. تو مرزا دبیر کا ایک شعر پیش کروں گا کہ آج پوری دنیا میں ان کو ٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، ان کے سال ثواب کی میلاد بھی رکھے جا رہے ہیں، مجلسیں بھی رکھی جا رہی ہیں، دعائیں بھی کرائی جا رہی ہیں. چند لوگ اگر شہید نہ مانے تو مانے، خدا تو شہید مان رہا ہے ہر شخص کو. اور دوسری ایک چیز اور بتاؤں گا کہ مرزا دبیر کا وہ شعر کہ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. بہت خوبصورت ہے. اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہم دعا کے حساب سے کریں، میں نے آپ سے کہا بعض اوقات عام مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جو انسان اپنے حق میں کوئی بری چیزیں مانگ لیتا ہے اور جو اچھی چیزیں تڑپ تڑپ کے مانگتا رہتا ہے. کسی کو اولاد کی خواہش ہے، وہ تھک جاتا ہے لیکن اولاد نہیں ملتی. کسی کو نوکری نہیں ملتی من پسند، کسی کی شادی نہیں ہوتی اس کی پسند کی جگہ پہ. ایسا کیوں ہے؟ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد.
ثم او كما قال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. صحیح. جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اس لیے حکم فرمایا کہ جب بھی مانگو اللہ رب العزت سے تو اللہ رب العزت سے خیر مانگو، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھی اچھائی مل جائے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی اچھائی مل جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عافیت مانگنے کا حکم فرمایا. اس لیے جب بھی دعا کی جائے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کو میں آپ کی طرف تفویض کرتا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو یہ مجھے عطا فرمائیے، ورنہ اس چیز کو مجھ سے دور کر دیجئے. صحیح. مجھے شیف سمیہ کی دعا بڑی اچھی لگی. وہ کہتی ہے میں دعا مانگتی ہوں یا اللہ یہ جو چیزیں میں مانگ رہی ہوں ساری کی ساری جو میرے دل میں مجھے سب کی سب چاہیے، اور جو میرے حق میں نہیں بھی اچھی ہیں انہیں بھی میرے حق میں اچھا کر کے مجھے دے دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لگی یہ دعا کہ واہ 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 کیا بات ہے. یہ ان کی بات صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا تلقین فرما رہے ہیں اس میں عافیت مانگنے کا حکم فرما رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ آپ نے حسن مانگنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو نا آپ سب کچھ مانگے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور وہ نقصان پہنچاتی ہیں. صاحب اولاد کی خواہش ہے، دیکھیں اولاد کی خواہش، بعض اوقات آپ نے بنی اسرائیل کا جو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے ذبح کر دیا. لیکن انسان کے دل میں سوال آتا ہے کہ یہ سارا میرے اوپر ہی ضرور اللہ تعالیٰ نے لاگو کرنا تھا، اور بھی تو اتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کے بعض اوقات جو ہے اولاد حق میں بہتر نہیں ہوتی، بعض اوقات اولاد حق میں بہتر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا. اللہ رب العزت نے قرآن جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے. جی آپ کمپلیٹ. اچھا، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم جسے چاہتے ہیں مرد بیٹا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور منشا ہے، اس کے اوپر راضی رہنا یہ ایمان کامل ہے، یہ ایمان ہے. اچھا، دوسری چیز آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں. تو دیکھیں جتنی عبادات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ان کے اندر دنیا شامل ہو جائے تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سخی کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راہ میں بڑا صدقہ و خیرات کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے صدقہ و خیرات اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے. یہ ہم نے بات کرنی بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس میں نہیں آنا چاہیے، لیکن عبادت ایسی چیز، دعا ایسی چیز ہے تو دعا میں دنیا کے لیے. تو پھر دنیا کی جو چیزیں مانگنی ہے وہ کہاں جائیں مانگنے کے لیے؟ میں نے عرض کیا دعا جو چیز ہے، میں وہی عرض کر رہا تھا. ہم دعا میں آٹا بھی مانگیں گے، نمک بھی مانگیں گے، روٹی بھی مانگیں گے، صحت بھی مانگیں گے، اولاد بھی مانگیں گے. دعا ایسی عبادت ہے، دعا ایسی عبادت ہے جس میں آپ دنیا مانگیں گے تو عبادت ہے، اور آخرت مانگے تب بھی عبادت ہے. دونوں صورتوں میں عبادت ہے. نماز میں اگر ریاکاری کا وہ ہو تو نماز کی ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن دعا میں تو ہم نے مانگنا ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگو. تو یہ تو دنیا ہے، اس لیے دعا میں دنیا ہی مانگی جائے گی اور وہ بھی عبادت ہوگی. صحیح. کیا اچھا، ایک بس وہ مولا کے کال میرے ذہن میں آ گیا تھا جو آپ نے حق والی بات کی تھی نا کہ جو میرے حق میں نہیں ہے وہ بھی دے دیں. دیکھیے مولا علی ہاں انہوں نے ہماری سمیہ جی نے پوچھا تھا نا، میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ جو میرے حق سے میرا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے. جی جی. تو اگر کیونکہ ہم تو انسان ہیں اور ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ ہماری ہر چیز پوری کرتا ہے، یہ تو میرا پورا یقین ہے. تو جب ہمیں اچھی چیز لگتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ تو سکتے ہیں کہ یار اگر یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے تو اس کو میرے حق میں بہتر کر کے اچھا کر کے اس کا ایک فارمولا دے رہا ہوں مولا کی کال کی روشنی میں. مولا سے کسی نے پوچھا، مولا علیہ السلام سے، قبلہ اجازت آپ کی تائید چاہوں گا. تو مولا علیہ السلام صاحب کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی تو صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات تو پھر بالا ہے. ٹھیک ہے. کہا کہ تم اس کو دے دیا کرو، اگر تمہارے پاس ہے تم اس کو دے دیا کرو. اگر اس کے حق میں ہوا تو اللہ تمہیں بھی وہ دے گا جو تمہارے حق میں ہے، اور تم نے اس کو دے دیا اور وہ اس کا مستحق نہیں تھا، حقدار نہیں تھا، اور تم نے اس کو دے دیا تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہارے حق میں نہیں تھا. واہ 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 کیا بات. اچھا، لیکن سوال واپس یہاں پہ آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت تو ہم مانگتے ہی ہیں، مگر دنیا کی چیزیں ہمیں بڑی آزمائش میں ڈالتی ہیں نا، ہمیں چاہیے ہوتی ہے مولانا صاحب. تو کیا دعائیں وہ پھر نہ کریں؟ اور یہی مسئلہ آتا ہے بعض اوقات اس طرح کی دعائیں کر کے جب بندہ ختم کرتا ہے نا تو اسے یاد آتا ہے اوہو
یہ تو سارا کچھ یہی دعائیں مانگی، پھر دوبارہ سے دعا مانگتا ہے اچھا اللہ میاں اب تھوڑی سی آخرت بھی اور تھوڑا قبر سے بھی بچا لینا، کیونکہ وہ یاد ہی نہیں رہتی ہیں، ذہن میں ہی اس طرح سے نہیں جی رہتی. میں عرض کرتا ہوں، دعا مانگنے کے آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ دعا قبولیت کے مرحلے پہ داخل ہو جائے. عام طور پر عام انسان سے بھی اگر مانگنے جاتا ہے تو تھوڑا اپنا حلیہ چیز ٹھیک کر کے جاتا ہے. میں عام طور پہ دنیا کی مثال دے کر پھر آگے بڑھتا ہوں. اگر چیف منسٹر سے سائن کروانا ہے تو تھوڑا اپنا حلیہ بہتر کر کے جاتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس شکل و صورت کے ساتھ یا اس حالت میں جائیں جس کو وہ پسند کرتا ہے. نافرمانی رب العزت کر رہے ہوں، بیوی کو ناراض کیا ہوا ہے، شوہر کو ناراض کیا ہوا ہے، ماں باپ ناراض ہیں، پڑوسی ناراض ہے، اور اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ جو تو اتنے لوگوں کو ناراض کر کے آیا ہے اب تو مجھ سے کیا توقع کرتا ہے میں تیری دعا کو قبول کروں گا. پہلے ان کا حق ادا کر، ان کی ناراضگیوں کو دور کر. جب ان چیزوں کو ہم دور کرتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر ہم صرف دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. وَابْتَغُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اس کی طرف وسیلہ حاصل کرو. تقوی کے ساتھ وسیلہ، بغیر وسیلے کے مانگو گے تو تمہاری قبول نہیں ہوگی. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جب دعا مانگو تو دعا سے پہلے درود شریف پڑھو، سبحان اللہ. دعا مانگو دعا کے بعد درود شریف پڑھو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ ابتدائے دعا اور آخر دعا کو قبول کر لیا جائے اور وسط دعا کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے دعا کی شرائط میں سے ایک ہے. کسی کا حق میں نے کھایا ہوا ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کی میں جرات کیسے کر رہا ہوں؟ کسی کو میں نے ناراض کیا ہوا ہے. تو جو یہ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شرائط دعا، کسی کا حق، زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا، ایک مستحق آیا ہوا ہے میں اس کو کاٹ رہا ہوں، یہ چیز درست نہیں. بالکل سے. بہت شکریہ. مجھے آپ کو شعر آ گیا مرزا غالب کا یاد، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. مگر ہم کو واقعی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم چلے جاتے ہیں اور ہم جاتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، اور وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہم جیسے کئی گناہ گار جو ہیں ان کا بھرم ہی نہ ہو. شیف سمیہ نے میرا خیال ہے شیر خورما چڑھا دی ہے، ہمیں یہاں تو خوشبو آ رہی ہے. جلدی سے بتا دیجئے کیا کیا کچھ ڈال چکی ہیں تاکہ ہم بریک لے لیں. یہاں پہ دودھ جو ہے وہ میں نے بوائل کرنے پہ رکھا ہے اور اس میں نے الائچی شامل کی ہے اور چھوارے یہ میں نے شامل کیا. اچھا، اور کیونکہ یہاں پہ علامہ صاحب جو ہے وہ کیونکہ شوگر فری شیر خورما چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو شوگر ہے کی وجہ سے، تو یہاں پہ میں نے ان کے لیے بھی جو اس میں کم چھوارے میں نے ایڈ کی کیونکہ 2 بس اور الائچی. سو ابھی صرف الائچی اور دودھ میں الائچی اور چھوارے ڈالیں، بس یہیں پہ رکیے گا. بریک کے بعد ہم اور آئیں گے تلو کے بناسپتی گھی میں نے سوئیاں کو فرائی کیا ہے. ٹھیک. آگے ہم جو ہے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ شیف سمیہ کا تیار کردہ شیر خورما جو ہے وہ عید پہ گھر میں بنا سکیں گے. آمدید. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن، جہاں پہ اب ہم ہیں تلو کچن میں، جن کا کہنا ہے تلو بناسپتی وٹامن اے اور ڈی سے فورٹیفائڈ ڈبل ریفائن، جو کہ کھانوں کو دے ایک نئی صحت اور ذائقہ. اور شیف سمیہ آج بنا رہی ہیں اس میں شیر خورما. آپ نے تلو کا آئل ڈالا، گھی ڈالا؟ تلو کا گھی، بناسپتی گھی میں نے ایڈ کر کے اس کے سب سے پہلے اس کو گرم کر کے اس میں الائچی ڈال کے اس میں سویاں بالکل چور کر کے آپ اس میں ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے اتنا کہ وہ گولڈن ریڈ کلر ہو جائے. اور میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ یہ جو پوری ریسیپی یہ میں نے نہیں سیکھی ہے، یہ میری نانی کی ریسیپی ہے جو کہ وہ ہر سال عید پہ بناتی تھیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور یہ ایک جو ٹیسٹ خاص ہے وہ میرے ساتھ ہی شاید آ گیا، باقی خالہ یا امی میں سے کسی کے پاس بھی وہ ٹیسٹ نہیں آ سکا. تو یہ ایک مجھے بلیسنگ ہے، ان کی طرف سے ان کی دعا ہے. تو اس میں سے آپ نے نکالی سویاں اور الگ رکھ لی. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی ہم جو غلطی کرتے ہیں کہ عموماً جس گھی میں فرائی کرتے ہیں وہ اسی میں رہنے دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا، نہیں، آپ نے اس کو نکال دینا ہے. اس کے بعد جب دودھ آپ چڑھائیں تو اس میں الائچی آپ نے شامل کرنی ہے، کنڈینس ملک اور چینی اور کنڈینس ملک، کیونکہ ہم کنڈینس ملک بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو آپ چینی کی کوانٹٹی کو اپنے حساب سے
कम ही कम रख रखिएगा सकते हैं, ठीक है। ताकि वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो वो पूरी कहते हैं ना कि जो अक्सर जो कहते हैं कि वो पूरी रात शीर खुरमा हमारे घर में पकता है तो वो पिंक कलर आता है, तो अब हम पूरी रात बनाने का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि अक्सर लोग अब नहीं बना पाते, तो वो कंडेंस मिल्क जो है ना वो पिंक कलर ले आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने भी आते ही आपसे पूछे थे दूध इतना गाढ़ा गाढ़ा कैसे हो रहा है, तो अब आप बोल रही हैं अब उसके बाद आप इसमें क्या शामिल करेंगे, थोड़े से नारियल छुआरे, और आप इसको हल्का थोड़ा सा बादाम डाल के, ताकि इसका फ्लेवर जरा जो एक जो इन ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो दूध के साथ आ जाए। ठीक है। फिर जो तली हुई सवैयां है वो आप शामिल करेंगे, और ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको निकाल के डिश आउट करेंगे। अच्छा, ये मैं डिश आउट कर यहाँ पे Done. रख रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जिससे- खुशबू ऐसी है कि वैसे ही ईद का फील होना शुरू हो जाता है Okay. इसके आते ही ना। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मैंने ये तलो घी जो जिसमें मैंने ये सवैयां फ्राई की थी, इसी के अंदर मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ। हम अच्छा। इसके ऊपर भगाड़ लगाएंगे। शीर खुरमा पे बिगार। एग्जैक्टली। गुड। ये सही। एक रिवायती जो है वो शीर खुरमा है। ठीक है। इसमें बादाम और पिस्ते, जब तक ये हल्का सा फ्राई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि घी जो है वो ऑलरेडी गर्म है, तो मैं इसे चूल्हे से हटा रही हूँ, ठीक है। ताकि हम ये डिश आउट कर लें। सही। और ये जो कलर, जो पिंक कलर आया है, वो कंडेंस मिल्क की वजह से आया। आपको पूरी रात पकाने नहीं पड़ेगा, आपके 1 से 2 घंटे के अंदर आपका जो शीर खुरमा दूध है, भी सही गाढ़ा हो जाएगा और एक मजे की थिक लुक भी आ गई, मीठा भी मुनासिब हो गया और उसके साथ साथ उसका जायका भी। जायका- इस ईद पे आप ये ट्राई करके देखिएगा, जरूर आपके घर में भी बहुत अच्छा बनता होगा। लेकिन और- डिफरेंट चीजें, टिप्स जो हैं, अच्छा, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर खोया ऐड कर सकते हैं, रबड़ी ऐड कर सकते हैं, कलाकंद ऐड कर कंडेंस सकते हैं। मिल्क से मेरा ख्याल है आ जाएगा कलर टेस्ट मतलब ऑफ फ्लेवर। वेराइटी बता रही हूँ कि अगर आप चाहें कि जरा सा खोया खोया भी आए और थोड़ा सा और भी, तो आपका किशमिश भी डालना, आपका जो दिल चाहे वो आप डाल इसमें सकते डालते हैं। चले। आप अब भिगार लगाएंगे इसमें? ये इसमें जल्दी लगेगा। से ले आइए, हमारे स्कॉलर्स हैं वो वेट कर रहे हैं इसका शीर खुरमा का। अच्छा, वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल ऐसे भिगार लग रहा है जैसे दाल को लगता है। सही। ये आप इसमें भरपूर ड्राई फ्रूट्स का बघाड़ लगाएं, और जब, अच्छा, और आप क्या करें, लेकिन जब ये हम रख देंगे और ये ठंडा होगा तो ये जम तो नहीं जाएगा ऊपर नहीं, घी अलग? आपने क्या करना है, जब आप सर्व करेंगे ये शीर खुरमा पिया जाएगा, यानी कि सूप वाले चम्मच आप इसे पियेंगे, इसे ठीक है। खाना नहीं है। ठीक है। तो जब आप इसे सर्व करने लगे तब आप गरम गरम भगाड़ लगाएं। अदरवाइज अगर आपका शीर खुरमा ठंडा भी हो जाता है तो आप इसको हल्का सा गरम करें, और बाकी जब ताजा जो आप इसमें भगाड़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश लगे। तो पूरा सही। दिन आप इसको यूटिलाइज करें, सुबह से जो कहते हैं ईद का जो कहते हैं ना मीठा खा के जाना चाहिए, तो आप इससे शुरू करें और रात तक के डिनर तक जो है वो सब सर्व करें। बिल्कुल सही, जबरदस्त जी। और यहाँ पे डॉक्टर बिल्किस जो है वो बता रही हैं हमें आज दाग धब्बे, छाइयाँ, कील मुहासों के निशानात और इस तरह की चीजों से निजात पाना, है ना? जी। अच्छा, अब कल मैंने फ्रूट से बताया था, आज मैं हर्ब से बता रही ये हूँ। वर्स है जी, ये वर्स है। ना, मैंने पहचान लिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है जैतून में वर्स मिलाकर चेहरे पे अपने लगाया करती जी थी। जी। और वर्स उसे- की बहुत सारी किस्में होती हैं। अच्छा। वो वर्स ये वाला वर्स नहीं होता था। अच्छा। कभी मुझे मौका मिला तो फिर मैं वो वाले वर्स भी बताऊंगी। वर्स ये एक ही नहीं होता, और भी इसकी 2-3 किस्में अच्छा, होती हैं। मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो वैसे ही अंदाजा लेकिन लगाया। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। अल्लाह करे ये अरे बुट्टे- करता क्या है? ये वर्स जो है, वर्स इसका इस्तेमाल इंटरनल भी होता है। ये जाफरान की, ये वाला जो वर्स है ना, ये जाफरान ही की बहुत ही ज्यादा लाइट क्वालिटी है, मतलब है, कि उसी के जो जाफरान काम करता है वही ये वर्स काम करता है। ठीक इसको है। दूध में डाल के पिया भी जा सकता है, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार। और इसको जैतून के तेल में मिला के रख के चेहरे पे लगाया जा सकता है, सिरके में उबाल के चेहरे पे लगाया जा सकता है। अच्छा, और जितने मतलब कि पिगमेंटेशन वगैरह की जो चीजें बनती है, अगर उस स्क्रब में ये डाला जाए तो वो स्क्रब को भी और अच्छा कर देता है दूसरे हर्ब्स के साथ मिलाकर। सही। ये कुछ चीजें हैं। ये है बाकला, इसे कहते हैं बाकला। बाकला। ठीक है। वैसे तो ये आटा बहुत ही ज्यादा आयरन से भरपूर होता है, ठीक है। और ये बच्चों की नशोनुमा में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये सिर्फ तोला और इस माशे के हिसाब से आपको मिलता है। नहीं तो इसकी रोटी बना के खाई जाए, जो कमजोर हजरात है, जो जिनकी एज ज्यादा है, बुजुर्ग है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज और है। खवातीन के लिए भी होगा, खवातीन क्योंकि के लिए iron भी बहुत deficiency अच्छी है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा होता है। इसकी रोटी बना के खाई जाए। मगर हमारे यहाँ चंद चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। बाकला, इसका पाउडर बनता है। अच्छा। सही, आटा है, इसकी बाकायदा रोटी बना के खाई जा सकती सही, है। ठीक है। बाकला इसमें डालना है, इसमें चरौंजी डालना है, इसमें तुरमुज के बीज डालना है, इसमें करंजुआ डालना है, और इसमें वर्स डालना है। ये पांचों चीजें। करंजुआ इस शक्ल में होता है, इसके बीज मैंने पीस के रख लिए हैं। ठीक है, ये इसको तोड़ेंगे और इसके अंदर हाँ, से बीज इसके जो निकालेंगे। बीज है, ये वाले बीज, ये ठीक है। तमाम ये पांचों चीजें हम वजन, दोबारा बोल तो दे, ये क्या? बाकला, नहीं, बाकला, चरौंजी, चरौंजी, तुरमुस, तुलमुस,
और वर्स और करंजुआ। करंजवा। ये तमाम चीजें हम वजन लेकर पीस कर पाउडर बना लेना। ये आपका स्क्रब पाउडर तैयार हो गया। ठीक ये है। इस तरह पीसा हुआ है। अगर चाहें तो इसमें गुलाब की पत्तियों को ऐड कर लें। ठीक है। आपने अब क्या किया, आप इसमें से अच्छा, हम आपको अक्सर शॉर्टकट्स बताते रहते हैं कि सब्जियों को ये ऐसे लगा लें, फलों को ऐसे लगा लें, लेकिन ये वो टोटके और ये वो नुस्खे हैं जो कि ऑथेंटिक आजमाई हुई चीजें हैं। ये एक दफा भले आप बना के रख लें, लेकिन इन चीजों से फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर आपने सही तरीके से लगाना है, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा फरा कि आपने आज लगाया 10 दिन बाद दोबारा लगा लिया, फिर आपने कहा मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको डेली करना है। ये मुझे सुना रही हैं आप? नहीं, आपको नहीं कहना। मुझे दरअसल इन्होंने कुछ चीजें दी हैं, तो उसमें यही मामला चल रहा है कि वो आज लगा लिया तो फिर 10 दिन नहीं बाद बिल्कुल सही। अच्छा देखिए ये अच्छा, अगर आपको मेरे बाल बहुत हसीन नजर आए ईद के बाद, तो उसमें कमाल जो है वो डॉक्टर बिल्किस का होगा। ये अल्लाह का होगा इंशाल्लाह। शिफा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं देता। सही। अब ये स्क्रब बन गया। इस स्क्रब को अच्छी तरीके से आपने हाथ में, पाँव पे, जहाँ आपकी दाग अगर छाइयाँ पड़ गई हैं, आप इसका लेप लगाकर छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद सिर्फ उस जगह पे ना? उस जगह पर ठंडे सादे पानी से धो लें। उसके बाद आजकल तरबूज आए हुए हैं, तरबूज का जो सफेद छिलका जो है उसमें जो पानी होता है वो लगा लें। यानी लाल लाल उतार के पी ले जूस बना के वैसे, और जो उसके छिलके के साथ छिलके सफेद का वाला जो है सफेद है उसको अच्छी तरीके से स्क्रब कर लें। और जो खवातीन जिनका मेकअप बिल्कुल भी स्टे नहीं करता, ईद पर मेकअप करना है, हाँ। तो आप तरबूज का वही जो छिलका है आज से लगाना शुरू कर दे। पोर्स भी आपके बंद हो जाएंगे, श्रिंक होंगे, ठीक है। और आपकी स्किन पे ऑयल जो ज्यादा एक्सेसिव आ रहा है वो भी रुक जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, वाह, ये तो मैं भी फिर करना शुरू करूँ। हाँ, तरबूज बिफोर खा लें, मेकअप का बहुत जबरदस्त है। तरबूज खा लें, और तरबूज का व्हाइट वाला जो है उसको एक ही दफा मैश करके उसका नहीं निचोड़ नहीं, के अब थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा लिया आपने, उसको ऐसे ऐसे करके किया और उसको अच्छी जख्मी तरीके से किया और लगा लिया। सही, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमने जहाँ कील महासों के हमारे निशान हैं, खड्डे बन गए हैं, घड़े छाइयाँ बन गए, आप गई उसमें भी हैं, लगा सकते तो वहाँ हर जगह पे और हर लगा जगह के इसे पर छोड़ दें। लगा के आप छोड़ दें। और कितने दिन, कितने अरसे तक लगाते रहना, और क्या इससे कोई साइड इफेक्ट है, कुछ मसला तो नहीं हो देखिए सकता? हर चीज का, देखिए कुरान हकीम में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं उनको सूट नहीं करता। सही। तो हो सकता है कि ये चीजें आप, इसमें से कुछ चीज आपको सूट ना करे, ठीक है। तो अलग चीज है, तो फिर एलर्जी हो सकती है। तो पैच टेस्ट आप कर लें, थोड़ा सा इधर लगा लें, कान के पीछे लगा कर देखिए। ठीक है। तुरमुस व्हाइटनिंग एजेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरमुस आप कम कर दें। अच्छा, तुरमुस के बीज आप आपने कम करें। बता दिया, फिर हमें आइए। गोरा होना है तो हम खाली तुरमुस ही लगाते जाएंगे। तुरमुस को पीस कर दही में मिक्स करके लगाएं। जितने भी अच्छी क्रीम वगैरह बनती है तो उसमें भी तुरमुस के बीज को पीस कर लगाया जाता सही। है। अगर इसकी स्क्रब बना के लगाया जाए, ये बहुत अच्छी वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा अच्छा, हम बाकी सारा कुछ छोड़ देंगे, हम सिर्फ तुरमुस के बीज लेंगे, उनको पीस के दही में मिक्स करके गोरे तो हो जाएंगे ना। हाँ नहीं, मतलब कि ये लेकिन ये देख लीजिए कि ये जो ना स्क्रब करेंगे तो आपकी लेयर को उतार ठीक है, सकता है। ठीक है। तो मतलब कि एहतियात से करना। बिल्कुल से। मेरा ख्याल है शीर खुरमा हमारा सर्व हो गया यहाँ पे। वाह वाह। और शेफ समिया भी आ जाए, आप भी आ जाएं ताकि हम सहरी जो है वो कर सके। और फरहान भाई, आपने चखा है? अच्छा, वाह, चले, वाह, जबरदस्त। अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत मजे का बना है शीर। अच्छा, आपने मौलाना साहब को दिया? आज दे दिया। जी मेरे पास आ चुका है और ईद। जी जी बिल्कुल वैसा टेस्ट वैसे एंजॉय कर रहा हूँ इसको। जी। अच्छा, मौलाना साहब, आपसे आप अभी बात कर रहे थे शराइत दुआ के ऊपर जी, ना? जी, तो एक तो आपने बताया कि अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है। क्या उसके अलावा भी कोई दुआ की शर्त है? इसलिए कि बाज़ औक़ात हम तो चलते फिरते किसी चीज को देखा, दुआ मांग ली, कोई तकलीफ हुई, दुआ मांग ली, मतलब अल्लाह से मांग लिया। बेशक अल्लाह सुब्हानो तआला को जब जहाँ जिस हालत में आप पुकारना चाहें पुकारें, सही। वहाँ कोई शर्त उस तरह से नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि उस दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अरे कुछ खास वो भी है, मतलब अयाम या फिर कुछ खास औकात, जैसे कहते हैं बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है, होती है? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब दूं, फिर मैं शराइत दुआ भी थोड़ा सा बताऊं। जी। मैं ये समझता हूं कि दुआ के लिए जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आप दुआ मांगे तो आपको तयक्कुन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मैं जिस जात से दुआ मांग रहा हूं वो जात मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, और वो जात इतनी अजीम है कि मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, वो कादिर है। तो सबसे पहले जिस तरह एक भिखारी है, वो जब किसी से मांगता है ना तो उसका दामन पकड़ लेता है और कहता है बस दे दीजिए, खुदा के लिए दे दीजिए, आपके बच्चे जिए, आपके घर में अल्लाह बरकतें दे, आपको हुस्न और मिल जाए, आपको जमाल और मिल जाए। तो बेआईनी इसी तरह जब एक फकीर जब छोड़ता नहीं जब तक कुछ दिया ना जाए, तो मैं समझता हूँ अल्लाह की बारगाह में जब मांगे तो फकीर बनकर, मंगते बनकर, भिखारी बनकर
اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب ضرور دے گا، وہ دینے والا ہے، وہ قادر ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تو جب اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو سرکار نے فرمایا دعا قبول ہوگی. اور لا يقبل الدعاء عن قلب غافل، لیکن وہ لوگ جو غافل قلب کے ساتھ اللہ بس تو دے دے، کاش کہ مجھے مل جائے، دعا میں کاش نہیں لگانا چاہیے. جب اللہ سے مانگے تو یقین امر کا صیغہ ہونا چاہیے، اللہ تو دے دے، آرڈر کا ٹینس اس لیے تاکہ آپ کو یقین کامل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ معذرت خواہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سورہ فاتحہ میں طریقہ بتایا کہ بندے مجھ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی تعریف و تصنیف کرو، ثنا کرو اور پھر اس سے مانگو. چنانچہ حدیث مبارک ترمذی کی کہ ایک نمازی دعا مانگ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اے نمازی تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ صحیح، تیری دعا قبول نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی ثنا کرو. اس نے نماز پڑھی، دعا مانگ لی براہ راست، پہلے اللہ کی ثنا کرو پھر مجھ پر درود پڑھو. یہ حدیث مبارک ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر دعا مانگو. ایک اور نمازی آیا، اس نے ایسا ہی کیا، آپ نے کہا تو مانگ، تیری دعا مقبول کی جائے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں دعا کی شرائط میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ تیقن ہو، یقین کامل ہو، عجز ہو، انکساری ہو اور تذلل و تعبد کا نذرانہ ہو. اور دعا میں اگر آنسو کا ایک قطرہ آ جائے تو پھر وہ دعائیں لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول منظور ہوتی ہیں. یہاں میں چاہوں گا امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کوٹ کروں کہ جب تم دعا مانگو تو سمجھو کہ پردے کے پیچھے کھڑی ہے، وہ دعا قبولیت کے ساتھ کھڑی ہے، تمہیں مانگی اور وہ قبول ہونی. لیکن بعض مرتبہ قبولیت میں وقت نکل جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، 950 سال لگے. بالکل. جی ٹھیک. اچھا جی یہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ دعا مانگنا کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور کیا دعا مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کیا دعا نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ. اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس معاذ اللہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور دعا وہ جس کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو اگر وہ دعا نہیں مانگتا، میرے پاس سب کچھ ہے تو مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ دعا اگر کوئی نہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے. اس لیے کہ دعا مانگنا دراصل اپنی بندگی کا اظہار ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ میں کتنا ہی دولت مند ہو جاؤں، کتنا ہی طاقتور ہو جاؤں، میں کتنا ہی شان و شوکت اور شکو حاصل کر لوں، لیکن جو میرا رب ہے وہ سب سے قدیر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احسن الخالقین ہے، اور وہ ساری دعاؤں کو سننے و قبول کرنے والا. لہٰذا جب بندہ مانگتا ہے تو اس میں تکبر نہیں ہوتا. دعا نہ مانگنا متکبرین کی علامت ہے. لہٰذا اللہ سے مانگنا چاہیے اور یقین کامل کے ساتھ مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں بتایا کہ 4 چیزوں پر اللہ 4 طرح کا جواب دیتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر کرو گے میں نعمتوں کا اضافہ عطا کر دوں گا. جواب کیا ہے؟ نعمتوں کا اضافہ. اور تیسرا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا مجھ سے استغفار کرو گے تو بدلے میں مغفرت عطا کر دوں گا. اور چوتھا فرمایا ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا. اب کہا جاتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث مبارک میں پوچھا گیا یا رسول اللہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے. 3 طرح آپ نے فرمایا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسی وقت عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس پر کوئی عذاب نازل ہونے والا تھا، کوئی آفت، کوئی بلیات نازل ہونے والی تھی، اس کی دعا کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آفت اس سے ہٹا دیتا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اگر دعا فوراً مقبول نہ ہو تو کل جب وہ میزان پر پہنچے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بندے تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، میں دنیا میں تجھے نہیں دیا لیکن آخرت میں ذخیرے کی صورت میں جمع کر لیا ہے. اور وہ جو اتنا بڑا ذخیرہ دیکھے گا تو کہے گا اے رب کریم کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کرتا، سب یہیں پر مل جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبادہ اذا غفع یدیہ فیغدہما سفرا کہ ہمارا رب حیا والا ہے. جب بندہ اس سے دعا مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی کر دے، خالی ہاتھ لوٹا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے
हया आती, किससे? अपने बंदे से हया आती है। वाह, अच्छा मैं इस सवाल छोड़ते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगी। मौलाना साहब, आप काफी देर से शामिल है, गुफ्तगू होना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगी आप इस नुक्ते का आगाज करें। बात वही जो हमेशा मैं पूछती चली हूँ, अब हम दुआ मांगते हैं, हमें तो उर्दू में ही आता है ना, तो हम तो अपनी दुआएं उर्दू में मांगते हैं, हम हम्दो सना तो अल्लाह ताला की कर लेते हैं अरबी में, लेकिन दुआ अपनी उर्दू में मांगते हैं, तो ये ठीक है? या फिर दुआ के लिए भी अरबी में याद करें कि अब हमें क्या चाहिए और कैसे मांगना है और क्या, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात।